الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما كثيرا يا عليم علمني. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا و نعت مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین کرام و ناظرین کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قابل صدر احترام مائیں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام درس تفسیر القرآن کے متعلق منعقد کیا گیا ہے. آج کا درس تفسیر القرآن رب العالمین کے جملہ کے متعلق ہے.
اس سے قبل ہم الحمدللہ کی تفسیر تشریح اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکے. آج انشاءاللہ عزیز رب العالمین کی تفسیر تشریح اور تفصیل بیان ہوگی. میری دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حق سچ سنے سنائے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا رب العالمین پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. لغت العربیہ میں رب کے 3 معانی بیان کیے گئے. رب کا معنی مالک بیان کیا گیا ہے. رب کا معنی سردار بیان کیا گیا ہے اور رب کا معنی پالنے والا بیان کیا گیا. پہلا معنی ہے مالک، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. مالک ہوتا ہے رعایا کا، عوام کا، مخلوقات کا. جتنی مخلوقات ہیں اور جتنی عوام ہے، جتنے جہان ہیں، تمام جہانوں کا مالک ہے. یوں تو انسان کو بھی مالک بنایا، لیکن یہ ایک محدود مدت کے لیے ہے. کہا جاتا ہے فلاں شخص اس کھیت کا مالک ہے، فلاں شخص اس مکان کا مالک ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ کچھ عرصہ سے وہ اس کھیت کا مالک ہے اور کچھ عرصہ وہ اس کھیت کا مالک رہے گا. یعنی ایک محدود مدت کے لیے مالک ہے. اللہ جل جلالہ لامحدود مدت کے لیے مالک ہے. یعنی جب سے جہان بنے، جب تک جہان قائم رہیں گے، وہ اس وقت سے مالک ہے. آج بھی مالک ہے، کل بھی مالک ہوگا، اور کل بھی مالک تھا، آج بھی مالک ہے، کل بھی مالک ہوگا. اور اس کی مرضی کے مطابق جتنی دیر قیامت برپا نہیں ہوگی وہ جہانوں کا مالک ہوگا، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ مالک کہلائے گا. تو ایک تو معنی ہے مالک ہونا، اور دوسرا معنی بیان کرتے ہیں سردار ہونا. سردار کا معنی ہوتا ہے سربراہ، یعنی تمام رعایا کا سردار، تمام رعایا کا سربراہ، تمام عوام الناس کا وہ سربراہ. جتنے عوام ہیں وہ تمام کا سربراہ ہے. سارے کے سارے اس کی نگاہ میں ہیں، سب کو دیکھ رہا ہے فلاں کیا کام کر رہا ہے اور فلاں کون سے کام میں لگا ہوا. سربراہ ہونے کے ناطے سے تمام اس کے محتاج ہیں، تمام جہانوں والے اس کے محتاج ہیں، اور وہ تمام جہانوں کا محتاج الہ ہے. اس کو کسی کی احتیاج نہیں. اور تیسرا معنی رب کا لغت العربیہ والوں نے کیا ہے پالنے والا. ساری رعایا کو پالنے والا، ساری عوام کو پالنے والا، ساری مخلوقات کو پالنے والا، سارے جہانوں کی مخلوقات کو پالنے والا. کوئی اس کو ماننے والا ہو ان کو بھی پالنے والا، کوئی اس کو نہ ماننے والا اس کو بھی پالنے والا.
جو اس کا انکار کرنے والا ہے اس کو بھی پالنے والا ہے۔ یوں تو والدین بھی بچوں کو پالتے ہیں، والدین بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ کسی غرض سے پالتے ہیں۔ والدین اس غرض سے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی اولاد بڑی ہو جائے اور وہ بچے ان کا سہارا بن جائیں اور ان کے خدمتگار بن جائیں، لیکن یہ ایک غرض سے پالتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی غرض سے، ایسی ویسی کسی غرض سے نہیں پالتا، یہ بے نیازی سے پالتا، اپنی بے نیازی سے پالتا۔ والدین بچے کی پرورش میں نیاز مند ہے، لیکن اللہ اپنی بے نیازی سے پالتا، وہ تمام جہانوں کی مخلوقات کو پالتا۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کا معنی ہوتا ہے جہان، اور عالم علم سے ہے، علم کا معنی ہوتا ہے نشانی، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کے جہانوں میں سے ایک جہان ہے۔ تو تفسیر روح البیان والوں نے جہانوں کی تفسیر یوں بیان کی، 18,000 جہان اللہ نے بنائے، 18,000 جہان اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ تو صرف عالمین کی انہوں نے بات لکھی ہے کہ 18,000 جہان ہیں، ہر جہان کی مخلوقات کا پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ عالم علویات، عالم سفلیات، عالم مجردات، عالم مفردات اور عالم ناسوت اور عالم برزخ، اور پھر اس میں عالم ناسوت میں عالم حیوانات ہے اور عالم مجردات ہے اور عالم جنات ہے اور عالم انسان ہے، عالم ملائکہ۔ یہ بہت سارے جہانوں کی تفصیلات جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیلات، 18,000 مخلوقات یعنی 18,000 جہان بیان کیے روح البیان والوں، لیکن تعداد کا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ آسمانوں کی مخلوقات، آسمانوں کے اندر رہنے والے مخلوقات کی تعداد تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وہ عالم علویات میں شمار ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ ملائکہ ہے اور حوریں ہیں اور جنت، دوزخ اور جنت کی مخلوقات، جہنم کے دروغے، جہنم کے فرشتے، یہ سارے عالم علویات میں شمار ہوتے ہیں۔ حاملین عرش، جو عرش کو اٹھانے والے، ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی بتائی گئی ہے۔ قیامت کے روز وہ فرشتے آسمانوں سے زمین پہ نازل ہو رہے ہوں گے، ان کی تعداد ختم ہونے کو نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ تعداد آسمانوں میں فرشتوں کی ہے اور جنت کی مخلوقات، جنت میں حوران اور غلمان بھی ہیں، اور جنت کی نعمتیں ان کا شمار نہیں، ہم تو دنیا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، جنت کی نعمتوں کو کیسے شمار کر سکتے؟ تو حاملین عرش جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام ان کا کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ شان ہے ایمان والوں کی کہ وہ مقرب نوری قدسی فرشتے، وہ نوری قدسی ملائکہ ایمان والوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔
आसमान, सातवां आसमान, फिर छठा आसमान, फिर पांचवा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर तीसरा आसमान है, फिर दूसरा आसमान, फिर पहला आसमान है। तो वहां की मखलूकात, वहां के रहने वाले जो फरिश्ते हैं, उनकी तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जाता। तो उनकी खुराक क्या है और उनकी ग़िज़ा क्या है? सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। और फिर सूरज भी मखलूकात में है, चांद भी मखलूकात में है, और सितारे भी मखलूकात में है, और ये आलमे उलूहियात में शुमार होते हैं। उसके बाद है आलमे सुफलियात, यानी जमीन और जमीन आसमान के दरमियान जो खला है उसमें जो मखलूकात, और उसके बाद जमीन के ऊपर की मखलूकात, यानी जमीन के 7 बर्रे आज़म हैं। 7 बर्रे आज़मों में इंसान बसते हैं। इंसान, हैवानात, जमादात और दूसरी मखलूकात जो है वो बसती है। इस जमीन के ऊपर जंगल भी हैं, बियाबान भी हैं, सहरा भी हैं, और समंदर भी अल्लाह ने बनाया। फरिश्तों के बाद सबसे ज्यादा तादाद समंदरों की मखलूकात की बताई गई है, जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मछलियां हैं और मेंढक हैं, और वहां पे बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और जिनके हमें नाम भी नहीं आते। इतनी तादाद में वो समंदर की मखलूकात मुफस्सिरीन किराम ने लिखी है, उलमा किराम ने लिखी है। हर एक को पालने वाला अल्लाह, हर एक को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, हर एक को रोजी देने वाला अल्लाह है, हर एक की ग़िज़ा देने वाला अल्लाह है, हर एक का पेट भरने वाला अल्लाह। बड़ी बड़ी हैकल मछलियां हैं, और बड़े बड़े कदावर, बड़ी बड़ी जिसामत के वहां मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी जिसामत के और जानवर हैं, हजारों लाखों की तादाद में हैं। और हर एक का पाने वाला अल्लाह, हर एक को रोटी देने वाला अल्लाह। फरमाया रब्बिल आलमीन, समंदरों की मखलूक का पालने वाला अल्लाह, पहाड़ों की मखलूकात का पालने वाला अल्लाह, सहराओं की मखलूकात का पालने वाला अल्लाह, जमादात की मखलूकात का पालने वाला अल्लाह, नबातात की मखलूकात का पालने वाला अल्लाह, और हैवानात की मखलूकात को पालने वाला अल्लाह।